مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا۔ آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا۔ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا، یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو چھپائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کر۔ ایک حدیث، استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد۔ یا اللہ بد تو ہی جان بچ۔ آج میٹیریل کی دنیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا بھائی ہو، میرا گھر ہو، میری گاڑی، میری شوہر، میرے تعلقات، یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ ہوگی۔ جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو کہتا خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہو۔ قرآن یعنی میرا اللہ، یعنی میرا نبی، یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو ذات کے ساتھ اسے ٹھیک کر، اس کو بہتر انسان بنا، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہیں تو ہم جانور ہیں۔ نہ ماں سے بولنے کا پتہ، نہ باپ سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی کو خامن سے بولنے کا پتہ۔ سنو، ان بچیوں کو سنا رہا ہوں، غور سے سنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب یہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ بیٹیاں، بیٹوں کا نام نہیں لیا، بیٹے تو اکثر گستاخ ہوتے ہیں، بیٹیاں اکثر فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی، پوری دنیا پھری ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، روزے والے بہت، پردہ دار عورتیں بھی بہت، لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔
یتیم ہو گئی دنیا، بانجھ ہو گئی دنیا، خالی ہو گئی دنیا، پھر کے اکھیاں تھک گئیں، پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے، ناگن کو بٹھایا ہوا ہے، زبان نہیں ہے، خنجر کو بٹھایا ہوا ہے، دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیر دیا، جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، جس نے محبتوں کو ویران کر دیا، سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا۔ میرے بچے بچیوں، تمہاری ابتدائی عمر ہے، اسے میٹھا کر لو، اسے میٹھا کر لو، اسے محبت سے بھر دو۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، جو ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا ہے، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی، یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے۔ آپ کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔